الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں رات شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئندہ سال بھی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آئندہ سال کا رمضان یہ مکے و مدینے میں نصیب فرمائے، اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ انعام و اکرام کا مہینہ، عظمتوں رفعتوں برکتوں کا مہینہ، وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں سورہ بقرہ میں روزے کی فرضیت اور رمضان کے مہینے کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ حقیقت یہ گنتی کے دن گزر گئے، اور اب ایک دن یا 2 دن، بلکہ اب آنے والی کل کی رات اگر چاند نہ ہو وہی ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی وجہ سے اس کو بھی غنیمت سمجھیں، اور ابھی بھی ہم اپنے لیے مغفرت کا سامان کریں، جہنم سے آزادی کا کچھ سامان کریں، کچھ ایسا کام کر جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ رمضان المبارک ہمیں تشریف لایا، وہ ہمیں بخشنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، مگر پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان میں بخشوا نہ سکے تو سمجھ لیجئے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بد دعا میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جن کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف وغیرہ احادیث کی کتاب میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او حضور المنبر، حضور نے ہم سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین، جب حضور ممبر شریف کے پہلے زینے پر جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، جب دوسرے زینے پر حضور تشریف لے گئے تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، جب تیسرے زینے پر حضور تشریف لے گئے تو فرمایا آمین۔ کہتے ہیں فلما نزل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے، قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، یا رسول اللہ ہم نے آج آپ سے
کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی. آپ نے تینوں زینے پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا تو حضور نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام عرض لی فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین. کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثانیہ جب دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک وہ شخص دور ہو جس کے پاس آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. حضور فرماتے فقلت آمین تو میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثالثہ جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا بعود من ادرک ابوی الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنۃ قلت آمین. کہا وہ شخص دور ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے، یعنی ان کی خدمت نہیں کی اور خدمت کر کے جنت میں نہ جا پائے، تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. وہ شخص دور ہو، بعود دور ہو. یہ دور ہو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اب جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں روزہ نہ رکھ کر کے، قیام نہ کر کے، ماہ رمضان کا احترام نہ کر کے، ذکر و تلاوت نہ کر کے اس نے اپنے آپ کو اگر بخشوانے کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا تو حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا بعودہ وہ شخص رحمت سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. تو محترم سامعین، یہ آخری ایام میں ہمیں یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ الوداع ماہ رمضان، اس میں ہم نے اپنی بخشش کا اور مغفرت کا کتنا سامان مہیا کیا. رمضان المبارک کے تو پہلی ہی رات سے بخشش کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر ہم نے کچھ محنت کی، ہمارے دل میں کوئی انقلاب پیدا ہوا. اللہ اکبر. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی جو نعمتیں اگلوں کو نہ مل سکی. چنانچہ الترغیب و ترہیب کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا عوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی، کہ میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 نعمتیں ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اما واحدۃ فإنه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل اليهم ومن نظر الله اليهم لم يعذبه ابدا. پہلی نعمت وہ کہ جب رمضان المبارک کہ مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے انہیں عذاب نہیں دیتا ہے. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اور دوسری نعمتیں وہ کہ بے شک روزے دار کے منہ کی بو جس وقت وہ شام کرے
اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ محترم سامعین، قرآن کی آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے اگلی امت پر بھی فرض تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، مگر ان کے منہ کی یہ بو شام کے وقت، جو صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکنے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے، وہ اگلے روزے داروں کے منہ سے بھی آتی تھی، مگر اس امت کے روزے داروں کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، کروڑوں اربوں درود و سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور رہا تیسری نعمت جو اگلوں کو نہیں ملی، کہ فرشتے رات اور دن میں امت کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے استغفر لہم 70,000 ملک، 70,000 73,000 فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي۔ چوتھی وہ نعمت کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، تیار ہو جا، مزین ہو جا، آراستہ ہو جا میرے بندوں کے لیے، قریب ہے کہ دنیا کی تھکن سے یہاں آرام کرے۔ اب روزے دار کو جو روزے میں تھکن لگتی ہے، رات کو تراویح میں جو تھکن لگتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے روزانہ کہ تو تیار ہو جا، مزین اور آراستہ ہو جا، یہ میرے بندے ماہ رمضان میں عبادت کر کے، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کر کے، یہ تھک کر کے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے تیرے اندر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ تو روزانہ جنت سے فرمائے کہ میرے بندے روزے، نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت، عبادت سے تھک کر کے تھکن کو دور کرنے کے لیے تیرے اندر آئیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم تھکیں تو صحیح، ہم تو ماہ رمضان میں تراویح کے لیے بھی اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں جلدی ختم ہوتی ہو، تو اندازہ لگائیں کہ پھر یہ جو اتنا بڑا مقام ہے وہ کیسے نصیب ہوگا۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا۔ آقا فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال رجل من القوم، تو ایک شخص نے عرض کی اہی لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لا، الم تر الی العمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم۔ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لے، جب کام سے فارغ ہو جائے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، ایسے ہی روزے دار ماہ رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے اور تراویح پڑھ کر کے یہ جو مزدوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے اس کی اجرت اور مزدوری بخشش اور مغفرت کے پروانے کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔
اب یہ آخری راتیں رہ گئی ہیں، اور آخری ہو سکتا ہے کل آئندہ آخری افطاری ہو یا پرسوں ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ واذا نظر اللہ الی عبد لم يعذب ابدا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی طرف نظر فرما دے رحمت کی، انہیں کبھی عذاب نہیں دیتا۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز جو ہے 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزانہ ماہ رمضان میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ 29 أَعْتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِثْلَ جَمْعِ مَا اعْتَقَ فِي الشُّهُورِ كُلِّهِ، اور جب 29ویں رات آتی ہے جو آج کی رات ہے، تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے تمام مجموعے کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین، دعا کرو آج اللہ تعالی ہمارا شمار بھی اپنے حبیب کے صدقے میں، محبوب بندوں کے صدقے میں، پیران پیر کے صدقے میں، تمام بزرگان دین اور پیر و مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی ہم گنہگاروں کا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جن کو آج کی رات جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور پہلی رات سے لے کر 28 رات تک یہ جتنے آزاد ہوئے ان تمام کے برابر آج کی رات اتنے آزاد ہوں گے۔ 2,80,00,000 تو آج کی رات اتنے جو ہے آزاد کیے جائیں گے جہنم سے۔ تو آج کی یہ رات بھی عظمت والی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ اجت الملائکۃ وتجلی الجبار تعالی بنورہ مع انہ لا یصفہ الواصفون، اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، جس کے جو ہے اوصاف بیان نہیں کی جا سکتی، اور پھر فرشتوں سے فرماتا ہے وَهُمْ فِي عِيدِهِ مِنَ الْغَدِ يَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا وَفَّىٰ عَمَلَهُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يُوَفَّىٰ أَجْرُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، انشاءاللہ عید کی تعلق سے بھی تفصیلاً حدیث ابھی آگے بیان کرتا ہوں، مگر کس کی بخشش ہوگی؟ فرمایا جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے مزدوری کی ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے روزوں کی طرف بھی نظر کر لیں کہ ہم نے روزے کیسے رکھے۔ کیا صرف کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام روزہ ہے، یا اصل تو گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے؟
بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. حضور نے فرمایا جو بری عادت کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم حظہ من صیام الجوع والعطش ورب قائم حظہ من قیام السحر. فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ نہیں، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں. اب بہت سے رات میں قیام کرنے ایسے ہیں کہ ان کے لیے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. کیا مطلب؟ تو دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها بکذب او غیبۃ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے جھوٹ یا غیبت سے پھاڑا نہ ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ روزہ اصل یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے. ہم نے اگر حالت روزہ میں غیبتیں کیں، جھوٹ بولے، گالی گلوچ اور اس کے علاوہ اور رات میں بھی بس ہم نے نمازیں تو پڑھی مگر وہی دنیا سے بھرپور، تو سمجھ لیجئے یہ جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا بہت سارے تو آج ایسے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرتے، پوری رات جاگ جاتے ہیں مگر اتنا بھی نہیں کرتے. ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم نے آج جب رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے تو جس طریقے سے سیزن ہماری ختم ہوتی ہو تو ہم ٹوٹل مارتے ہیں آوک کتنی، ہر سال سے زیادہ امسال محنت کچھ زیادہ ہی کی ہے، نفع کچھ زیادہ ہی ملنا چاہیے. بولو سیزن کے اخیر میں ٹوٹل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو کیا یہ نیکیوں کا سیزن جس میں ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر جس کا ثواب دیا جائے، ٹوٹل لگاؤ اور کبھی حساب کرو، ہم اپنا محاسبہ کریں الوداع ماہ رمضان کے اس میں کہ کیا ہم نے اس میں پایا کتنا اور کھویا کتنا. ہمارے روزے اس نے ہمیں کچھ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈلوائی. کیا جو وہ کچھ دن خالی رمضان شریف میں ایسے ہی اپنے دل کو بہلانے کے لیے چند دن ایسے ہی داڑھی بڑھا لی اور شریف ہو گئے، یہ چیز نہیں ہے یہاں مراد. کہ اب عید کے اگلے دن یا چاند ہوتے ہی سب سے پہلے نائی تلاش کریں کہ سب سے پہلے سپاچٹ ہو جائیں اور دیکھیں کہ ہم جو ہے تیار ہو گئے ہیں، وہ جو چھوٹا ہے تو ہم بھرپور اس کی جو ہے تائید کریں گے. اللہ اکبر. یا یہ رمضان کے روزے ہمیں کچھ عادی بنوائیں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے دل کے اندر کچھ انقلاب پائیں. اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی ہمارے فریز میں یہ ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. ارے یہ سب جانے دیجئے، منہ میں اگر کوئی ایک جو ہے تنکے کے برابر کوئی چیز بھی پھنسی ہے تو ہم اسے نکال کر کے گلے کے نیچے نہیں اتارتے ہیں، ہم باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ارے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں فریج سے اگر نکال کر کے بوتل پی لوں کون روکے گا مجھے؟ مگر روزہ یہی تو ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری ٹریننگ کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
تو جو اللہ ماہ رمضان میں ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہم لوگ گناہوں سے رکے ہوئے تھے، ہم نے داڑھی جو ہے وہ بڑھا لی اور ہم نے ٹی وی سیریلیں سب بند رکھیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، وہ اللہ رمضان مبارک میں دیکھ رہا تھا تو اب رمضان کے بعد وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ تو پھر جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے نفس کو عادی بنایا گناہوں سے بچنے کا، تو ٹریننگ کے بعد تو پھر دوبارہ کوئی جہالت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ٹریننگ سے پہلے غلطیاں ہو سکتی ہے، ٹریننگ کے بعد غلطی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے، ہر چیز ٹریننگ سے پہلے اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے اور اس میں سستی بھی ہوتی ہے، مگر جب ٹریننگ ہو جائے تو رفتار بھی تیز ہو جائے، آدمی اس کا عادی ہو جائے۔ رمضان المبارک میں یہ سال بھر میں 1 مہینہ یہ روحانیت کی ٹریننگ ہے۔ جب یہ ٹریننگ ہو گئی ہماری تو اس کے بعد تو کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی 2-4 دن 2-4 مہینے کی عادت، پان بیڑی سگریٹ، یہ عادت نہیں چھوٹتی ہے تو رمضان المبارک میں جو عبادت کی عادت ہوئی تھی، قرآن کی تلاوت کی عادت ہوئی تھی، نمازوں کی پابندی کی عادت ہوئی تھی، 1 مہینے کے بعد کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ یہی چیزیں ہمیں آخری رات میں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کمایا۔ یہ تو ایام معدودات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ الوداع ہو رہا ہے، یہ تو رمضان مبارک کا مہینہ آئندہ سال بھی تشریف لائے گا، مگر ہم پتہ نہیں الوداع ہو جائیں۔ الوداع ہماری ہو سکتی ہے، رمضان مبارک کے مہینے کی نہیں۔ گزشتہ سال جنہوں نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو نیکیاں کمائی، امسال قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کا الوداع ہوا نا۔ تو پھر ہم اس الوداع میں اپنے آپ کو سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ابھی آئندہ سال بھی آئے گا، پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، تو امسال ہی ہم اپنی بخشش کا سامان کر لیں، امسال ہی ہم اپنے آپ کو آج کی رات ہی جہنم سے آزادی کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا، اور اسی لیے روزے میں یہ عادت ڈالی گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی ان سب سے نہ بچے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوک پیاس سے بچتا رہا، یعنی بھوکا پیاسا رہا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طریقے سے نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر روزے میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا انتظام فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو لغو اور بیہودہ باتیں ہو گئی، ہم سے کچھ جھوٹ، غیبت، چغلی ہو گئی، تو صدقہ فطر سے وہ روزہ کی پاکی ہو جائے، روزے کی طہارت ہو جائے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا بھی سامان ہو جائے، اس لیے کہ عید آ رہی ہے، اور عید میں ایسے لوگ جو سکت نہیں رکھتے ہیں، تو ادھر روزے داروں کے روزے
کی طہارت کا ذریعہ ہو جائے اور ادھر فقراء و مسکینوں کے لیے بھی سامان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدقہ فطر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام الرجل معلق بین السماء والارض حتی یؤدی صدقۃ الفطر۔ فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر یہ روزے کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج النبی قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور جو تقریباً 4 کلو اور 94 گرام ہوتا ہے، اور ایسے ہی ایک صاع جو یہ بھی 4 کلو اور 94 گرام ہوتا ہے، کھجور اور جو کس کی طرف سے؟ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کیا، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا کرے۔ ایک حدیث اور سنا دوں، حضرت عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد و اپنے دادا سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر مدان من قمح او سواہ صاع من طعام۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا مکہ کے کوچوں میں، بازار میں، کہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان، مرد و عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے پر 2 مود یعنی آدھا صاع گیہوں جو 2 کلو اور تقریباً جو ہے 47 گرام کے قریب ہوتا ہے، 2 کلو 50 گرام سمجھ دیجیے، یا اس کے علاوہ 1 صاع کشمش ہے اور کھجور ہے، جو ہے، یہ جو ہے 1 صاع یعنی 4 کلو 94 گرام دیا جائے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صدقہ فطر میں جو نصاب ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں دونوں میں فرق ہے۔ صدقہ فطر ان تمام چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے جس سے قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ زکوٰۃ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں جو گھر میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو حاجت اصلیہ میں ہے، مگر ان پر قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے قربانی، اسی طریقے سے اس کی وجہ سے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کے پاس کتنے ہی کپڑے زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کپڑوں پر زکوٰۃ، اس کپڑوں کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اگر 3 جوڑے کپڑے، 2 قیمتی اور ایک درمیانہ چھوڑ کر کے اگر اور زیادہ کپڑے ہیں
اور وہ جو ہے اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 25-26 ہزار روپے تک کے پہنچ جائیں تو پھر قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اسی طریقے سے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. اور پھر صرف اسی پر نہیں، اس پر بھی اور اس کے چھوٹے بچوں پر بھی جو ہے عید کے دن صبح صادق سے پہلے جو پیدا ہوا، چونکہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے دن صبح صادق سے، تو صبح صادق سے پہلے جو پیدا ہوا اس کی جانب سے بھی اس کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. صبح صادق کے بعد جو پیدا ہوا تو پھر واجب نہیں ہے، نکال دے وہ بات دوسری ہے. مگر جو چھوٹا بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو واجب ہے. اور صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق سے اس کا وجوب ہوتا ہے، مگر اگر کوئی پہلے بھی نکال دے تو پہلے نکالنا بھی جائز ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکات الفطر ان نؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة قال وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم ويومين. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے. حضرت نافع فرماتے کہ عبداللہ ابن عمر 1-2 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے. تو اگر صدقہ فطر پہلے بھی ادا کر دیا تو بھی یہ جائز ہے. اور صدقہ فطر میں گیہوں دینے سے بہتر اس کا آٹا دینا ہے، اور اس سے بھی بہتر اس کا جو ہے اس کی رقم دینا ہے. جو صاحب استطاعت ہے تو وہ گیہوں کی رقم نہ دے کر کے کشمش کی بھی رقم دے سکتے ہیں، جو کی بھی رقم دے سکتے ہیں، کھجور کی بھی رقم دے سکتے ہیں، اور کم سے کم یہ ہے کہ گیہوں کی رقم دیں. پھر ایک مسئلہ اور اس میں سماعت کریں کہ جو جہاں ہوگا وہاں کا حساب ہوگا. اگر کوئی صاحب دبئی میں ہے یا اگر کوئی صاحب افریقہ ہے تو وہاں اس کی جو رقم ہوگی اس کا حساب وہاں جو ہے گیہوں کی یا جو رقم بنتی ہوگی وہ حساب مانا جائے گا. بہرکیف تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ آن لائن آج آخری تقریر ہے تو ان نعمتوں کو بھی یاد کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روزہ نماز کی توفیق کے بعد جو عید الفطر کی خوشی کی صورت میں جو نعمت ملنے والی ہے. یہ عید الفطر کی خوشی سبحان اللہ یہ حقیقت میں انعام کا دین ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن لوگوں نے محنتیں کی انہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انعام عطا فرمائے گا. اسی وجہ سے ایک بڑی طویل حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اگر آئندہ کل چاند ہو جائے تو وہ رات عید الفطر کی رات ہوگی، آئندہ کل چاند نہ ہو تو پھر پرسوں چاند ہو تو پرسوں کی رات تو عید الفطر کی رات ہوگی ہی. پھر تو اس رات کو سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ
علی افواہ السکک، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شہر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور شہر کی گلیوں میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور فرشتے ایسی آواز سے پکارتے ہیں جنہیں انسان اور جنات کو چھوڑ کر ساری مخلوق جو اللہ کی ہیں وہ سب جو ہے اسے سنتے ہیں، چرین پرین حیوان وغیرہ سب سنتے ہیں، انسان اور جنات کو چھوڑ کر فرشتوں کی یہ ندا سب سنتے ہیں۔ ہاں سنانا مقصد تو انسانوں کو ہے، اور سنتے کون ہیں؟ انسان و جنات کو چھوڑ کر سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان و جنات کو جو کچھ بھی نعمت پہنچے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچے، حضور ہی کے در سے سب کچھ ملے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، فرشتوں کی یہ خوشخبری بھی ہمیں ملے تو حضور کے صدقے میں حضور کی مبارک زبان سے ملے۔ ہم نہیں سن سکتے کہ عید کے دن فرشتے ہماری گلیوں میں کھڑے ہو کر کے کیا آواز دے رہے ہیں، مگر سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ وہ کیا آواز دیتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا ہے اسی پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن الذنب العظیم، کہتے ہیں امت مصطفیٰ نکلو اس رب کی طرف جو کریم ہے، بخشنے والا ہے، یعطی الجزیل، بہت کچھ دیتا ہے، ویعفو عن الذنب العظیم، بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس رب کی طرف نکلو۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندیاں ہیں، تو جنہیں اجازت ہو مسجد میں اتنے لوگ ادا کر لیں، بقیہ لوگ جو ہیں عید کی نماز جو ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز ان پر واجب نہیں رہتی ہے، تو اس کے بدلے وہ چاشت کی 4 رکعت ادا کرے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ اپنے گھروں میں کبھی بھی زوال سے پہلے تک، زوال کے وقت شروع ہونے، کبھی بھی وہ ادا کریں 4 رکعت چاشت کی، اور اس کے بعد جو ہے درود شریف کا ذکر کریں، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس پر جو اللہ تعالیٰ، اس شکریہ پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو 34 مرتبہ جو ہے یہ اللہ اکبر پڑھ لے، پورا اگر نہ پڑھ سکے تو خالی اللہ اکبر پڑھ لیں، ورنہ یہ پوری تکبیر جو ہم عید کے دن پڑھتے ہیں عیدگاہ جانے راستے میں وغیرہ، تو اسی کو پڑھ لیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ گھروں میں عید کی نماز جماعت سے قائم نہیں ہو سکتی، عید کی نماز ہر ایک قائم نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے جو ہے شرائط ہیں جو گھروں میں وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، لہذا جو شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے اس انداز سے ہم عمل کریں، جو احکام بیان کیے ہیں شریعت نے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نہ آئیں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمارے جو ہے فقہاء کرام نے جو قرآن و حدیث کے نچوڑ میں جو نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضور محدث کبیر اور حضور قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسد رضا صاحب
حضرت مفتی نظام الدین صاحب، دیگر علماء کرام، علماء اہل سنت نے جو ہمیں یہ طریقہ بتایا وہی طریقہ آپ کو میں نے پہنچایا، اس پر ہم عمل کریں، اور گھروں میں دوسروں سے سن سن کر کے جو ہے وہ عید کی نماز قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب عیدگاہ کی طرف لوگ جاتے ہیں یا عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس کو خاص یہی مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ عیدگاہ کے لیے خاص ہے، نہیں، عید کی دین جو نماز ہے وہ شکرانے کی ہے۔ اگر ہم شرائط نہیں پائے گئے اور ہم نے شاش کی نماز پڑھی تو بھی اللہ تعالیٰ یہ بخششیں عطا فرمائے گا، وہ دینے والا ہے۔ یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، ارے اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے پورا پورا کام کیا ہو۔ قال فتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں، الہنا و سیدنا جزاؤ ان توفی اجرہ، فرشتے کہتے ہیں ہمارے معبود، اے ہمارے مولا، ارے اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو اسے پوری پوری جو ہے مزدوری عطا فرما، پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ قال، آقا فرماتے ہیں، فیقول، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فإنی اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضائی ومغفرتی، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے رمضان المبارک کے روزے کا ثواب اور رات میں تراویح کا ثواب میں نے اس کے بدلے اپنی رضا اور بخشش انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ انعام کا دین ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی، جو قیام کیا، اللہ فرماتا ہے رضائی و مغفرتی، فرشتوں اس کے بدلے میں نے انہیں اپنی رضا سے نوازا، میں ان سے راضی ہو گیا، و مغفرتی، اور میں نے انہیں بخش دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، حدیث میں ہے، وَيَقُولُ يَا عِبَادِي سَلُونِي فَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آتَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو مانگو، میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے دن تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں مانگو گے، مگر جو مانگو گے آخرت کے بارے میں، الا آتیتکم، میں تمہیں ضرور دوں گا، ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، اور دنیا کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں تم پر نظر رحمت فرماؤں گا، جو تمہارے لائق ہوگا وہ تمہیں عطا کروں گا۔ اس دعا کے ارشاد کے جملے پر کہ دعا ہم مانگے تو فرمایا آخرت کے تعلق سے جو بھی مانگ لو تمہیں دوں گا۔ تم مانگ لو، اے اللہ ہماری نزا کی سختیوں کو آسان فرما دے، نزا کے وقت مولا جو ہے آسانی سے روح نکل جائے، کلمہ نصیب فرما۔ اللہ فرماتا ہے مانگو عید کے دن میں تمہیں دوں گا۔ مانگو اے اللہ میری قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دے، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ نزا کے وقت تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ قبر کے سوال آسان ہو جائے، اللہ فرماتا ہے عید کے دن مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، بچا لے، اللہ فرماتا ہے مانگو آخرت کے بارے میں دوں گا۔ اے اللہ پھر جو ہے قیامت تک قبر میں عذاب نہ ہو، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ حشر کے وقت اٹھنا آسانی سے نصیب ہو اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن نصیب ہو، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاؤں، اللہ فرماتا ہے عید کے دن مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی شفاعت نصیب ہو، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ آخرت کے حساب سے ہمیں بچا لے اور بے حساب جو ہے جنت عطا فرما دے، اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ تم اپنی آخرت کے بارے میں کچھ بھی مانگو، اللہ فرماتا ہے میں دوں گا۔ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آتَيْتُكُمْ، میں تمہیں دوں گا۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، اور دنیا کے بارے میں یہ میں نے کچھ تفصیل اسی لیے کی کہ ہم
مانگتے ہی دنیا دنیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ نہیں فرمایا آتیتکم، فرمایا نہیں الا نظرت لکم، میں تم پر نظر رحمت فرماؤں گا، جو تمہارے لائق ہوگا، جو مناسب ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا. تو عید کے دن ہم زیادہ سے زیادہ آخرت مانگے، دنیا بھی مانگے، مگر دنیا ہمارے جو مناسب ہوگی اللہ عطا فرمائے گا. آخرت میں کوئی پابندی نہیں ہے. فرمایا مانگو. کیا مانگتے ہو آخرت کے تعلق سے؟ محترم سامعین، آج اسی کی کمی رہ گئی ہے. اللہ اکبر، کہ ہم آخرت کے تعلق سے ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم نے اگر عید کے دن بھی مانگا قرضے سے رہائی، اور بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لی، روزی میں برکت مانگ لی، عزت مانگ لی، زیادہ سے زیادہ نیک توفیق ملی تو مکے و مدینے کی حاضری مانگ لی، عمرہ زیارت اور یہ سب مانگ لیا. مگر یہاں فرمایا کہ عید کے دن اس اجتماع میں تم مانگو تو آخرت کے تعلق سے جو مانگو گے وہ دوں گا، اور دنیا کے تعلق سے جو مانگوں گے میں تم پر نظر رحمت فرماؤں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بخشش کا، یہ جو ہے عطا و بخشش کا موقع ہے، تم وہ مانگ لو جو بعد میں تمہارے لیے عذاب کا سبب ہو جائے تو تم پر نظر رحمت فرماؤں گا. فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْزِكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ. میرے عزت و جلال کی قسم، میں تمہارے عیوب کی پردہ پوشی فرماؤں گا. جب تک تم میرے احکام کی نگہبانی کرو گے میں تمہارے عیوب کو چھپاتا رہوں گا. اور میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے درمیان ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ. جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، اس حال میں جاؤ، مغفوراً لکم، تم بخشے ہوئے ہو گئے ہو، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، ورضیت عنکم، تم مجھ سے راضی ہوئے، میں تم سے راضی ہوا. رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے حکام ہوئے، گرمی، شدت کے پیاس، یہ سب تم نے نہیں دیکھا. تم نے یہ دیکھا کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو تم میرے اس حکم پر راضی ہوئے. رمضان مبارک کے مہینے میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دن بھر کے بھوکے پیاسے ابھی تراویح میں کیسے کھڑا رہوں گا. تم نے یہ نہیں دیکھا. تم نے یہ دیکھا اللہ رسول کا حکم ہے. تم رمضان کے مہینے میں میرے احکام پر راضی ہوئے، آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رمضان. تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں اس بدلے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس دن عطا فرمائی ہے. محترم سامعین، کتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. عید کے دن رمضان المبارک کے روزے تراویح کا بدلہ اللہ نے اپنی رضا اور بخشش کی صورت میں عطا فرمایا. تو انسان کا جو کٹر دشمن ہے شیطان، وہ کب جو ہے اسے برداشت کرے گا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کی، روزے داروں کی بخشش ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، داڑے مار مار کے چلا چلا کر کے روتا ہے. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں ان ابلیس یرن فی کل عید فتجتمع الیہ الابالسہ. ابلیس ہر عید میں دھاڑے مار کر کے روتا ہے، خاک ڈالتا ہے اپنے سر پر. اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. فیقولون یا سیدنا مما غضبک. اس کے چیلے جمع ہوتے کہتے ہیں سردار کس چیز نے تجھے غضب نہ کر دیا، کس چیز نے تجھے جو ہے ناراض کر دیا، یہ تو نے اپنی حالت کیوں بنا لی؟ فیقول، ابلیس شیطان کہتا ہے ان اللہ تعالی قد غفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ھذا الیوم فعلیکم ان تشغلوہم بالملذات والشہوات.
کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن میں امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی ہے۔ چیلے چپاٹے کہتے ہیں سردار اب کیا کریں؟ تو کہتا ہے اب تم جو ہے انہیں نفسانی خواہشات میں، لذتوں میں مشغول کر دو، اب انہیں بھلا دو کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اب الجھا دو، رات نے دن جو ہے دنیا کی الجھنوں میں اور نفسانیت میں انہیں مشغول کر دو۔ عید کے دن ہی سے ہم اپنی جو ہے نفسانیت میں و لذتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر کے، پہننے سے لے کر کے، دیکھنے سے لے کر کے، ہر چیز میں معاذ اللہ رب العالمین۔ ہر سال عید کے دن تو اسپیشل فلمیں نکلتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں عید مبارک لکھا رہتا ہے۔ مجھے بتائیے وہاں عید مبارک کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہر سال جو ہے فلاں شیطان خان کی جانب سے عید کے ہی دن نئی فلم آتی ہے اور کروڑوں اربوں جو ہے وہ کماتا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں آج ہم چھٹے ہو گئے، اب جو ہے شیطان چھوٹ گیا ہے۔ اتنے تو ڈھیٹھ نظر آتے ہیں، یعنی مکمل طور سے شیطان اور شیطان کے چیلوں کو کے پلاننگ میں پورا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ اس سے بچنے کا راستہ ہے۔ ابھی آئندہ کل افطاری کا وقت ہے، آج کی رات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تو نے ہی ہمیں پورا مہینہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مولا میری طاقت نہیں ہے، میں نفس کا جو ہے تابع و غلام ہو جاتا ہوں، مولا تیری توفیق سے بچا رہا۔ اے اللہ ایسی پورے 11 مہینے اور پوری زندگی مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ آئندہ کال بھی افطار کے وقت یہ دعا کر لیں، ابھی وقت ہے، آج رات بھی دعا کریں، کل بھی دعا کریں، عید کے دن بھی دعا کریں۔ عید کے دن جہاں اور ساری دعائیں مانگیں وہ رد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں ہم اس کا خیال رکھیں اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے، حقیقت میں تو ہم الوداع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری موت امسال لکھی ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اگر آئندہ سال بھی رمضان المبارک ہماری قسمت میں ہو تو پورا سال اللہ تعالیٰ تندرستی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام ہم سے لے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، اور وہ کام ہم سے جو ہے دور ہو جائے جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور خوب خوشیاں نصیب فرمائے۔ انجمن فیضان ابو حنیفہ کے ان نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے، سارے نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہم اس وبا سے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے ہر طرح سے حفاظت فرما کر، خاص کر کے دشمنوں کے تمام تر جو ہے شر اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔